اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ سے محبت. اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت. اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آل سے محبت. اللہ کے رسول کے سے آل کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مومنین سے محبت کرو، وہ تمہارے سامنے ہوں یا تمہارے پیچھے ہوں. جب اس خوف سے ٹکرائے تو خوف ختم ہوا، خوف پاش پاش ہوا. نہ فقط مومنین کا خوف ختم ہوا بلکہ اس دنیا کے تمام مظلومین کا خوف بھی ختم ہو گیا. مشکل ہے اگر دو آدمی ہیں، ایک جس کے کوئی گناہ نہیں ہے، ایک جس کے گردن پہ بہت گناہ ہیں، دونوں اگر فیصلہ کریں ہم نے جانا ہے کون آگے جائے گا، یہ زیادہ آگے جائے گا جو گناہ گار ہے، اس لیے کہ حب اہل بیت سے اس کے گناہ حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے. پورے دنیا کو خوف تھا، اسرائیل ناقابل تسخیر ہے. اس خوف کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 12 دن اسرائیل سے لڑ لو، پتہ چل جائے گا قابل تسخیر ہے. یہ دنیا خدا نے آپ کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، خود کہہ رہے ہیں. پھر مشقت سے کیا ڈرنا؟ کشش کو اس کا امتحان کر رکھا ہے، کربلا والوں نے یہ دیکھ رکھا ہے، پریکٹس کر رکھا ہے، اسے آزمایا ہوا ہے، اس لیے آپ کو مجذوب سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ اس فرش عذاب پہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. اور بیت آپ سے راضی ہوں. موت آنے سے پہلے والد معظم اس حدیث کو بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے، موت آنے سے پہلے امیر المؤمنین خود تشریف لائیں گے آپ کے پاس، آ کے آپ کو آپ کا مقام دکھائیں گے جنت میں، پھر آپ سے پوچھیں گے چلنا ہے تو لینے آیا ہوں، رہنا ہے تو رہ لے. آپ ایک اور خوشخبری سنا دوں، آپ کے بچے اگر جنت چلے گئے اور اگر خدا نے مجھے یہ توفیق دی تو وہ جنت جا کے جنت کے جس مقام پہ جائیں گے آپ کا ہاتھ تھام کے لے جائیں گے. دن میں 3 دفعہ جو اختیاراً موت کو قبول کرے گا، اول وقت نماز پڑھے گا، اس کے زندگی کے سارے مسائل حل ہیں. میں یموت یرانی، امیر المومنین نے فرمایا جو مرتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے. شاعر کہتا ہے مجھے دن میں 1000 مرتبہ موت آئے میں علی کی زیارت کروں. جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی موت بہت سخت ہوتی ہے. جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس پر ملک الموت ماں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. کہ کیوں اہل بیت سے محبت ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کی ڈرائیونگ فورس محبت ہے، وہ عمیق محبت، عام محبت نہیں چاہیے. آپ باقی اگر آپ سے پوچھیں ان کو بھی یہ جواب دیں کہ وہ یہ عام محبت نہیں چاہیے. اور اپنے آپ سے بھی کہیں کہ اگر عمیق ترین شدید ترین محبت اہل بیت سے نہیں ہے تو پھر اسے محبت نہیں کہتے جو ہم کرتے ہیں. جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ محبت نہیں ہے. اگر حقیقی محبت اہل بیت سے ہو تو یہ پوری کائنات اہل بیت کی محبت میں خلق ہوئی ہے، آپ مخدوم کائنات بن جائیں گے. اس کائنات میں آپ سیٹ بیٹھ جائیں گے، آپ کو اطمینان، آپ کو آرامش، آپ کو سکون مل جائے گا. وہ سکون جو اس عصر میں لوگوں کا سب سے بڑا معضل ہے، مشکل ہے. راہ حسین میں لگنے والی ٹھوکروں کو خریدیں، پسند کریں، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی آزادار کو تکلیف دیں. محبت اہل بیت سے آرامش، سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذاکر اللہ احب اللہ تعالی. اللہ کا ذاکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سے محبت کرے. جس کو اللہ سے محبت نہ ہو وہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہتا رہے، اور اللہ اکبر سبحان اللہ کہ محبت پیسے سے کرے، اقتدار سے کرے، شہرت سے کرے، تو یہ اللہ کی محبت نہیں، نہ ہی یہ اللہ کا ذکر ہے. من احب اللہ تعالی و رسولہ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے. ومن احب اہل بیتی صادقا، اور جو اہل بیت سے سچی محبت کرے. جی سچی اہل بیت کے ساتھ لائیں، پہلے نہیں لائے رسول خدا، نہ جانے کیا ہے. ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو محبت کا ادعا کرتے ہو سچی محبت چاہیے. یا رسول اللہ یہ سچی محبت کیا ہے؟ وَأَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ شَاهِدًا وَغَائِبًا. ہم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ مومنین سے محبت کرو. وہ مومن تمہارے سامنے ہو تو بھی اس سے محبت کرو، اور وہ مومن تم پیٹھ پیچھے ہو تو بھی اس سے محبت کرو. الا بذکر اللہ یتحابون. مومن ایک دوسرے سے ذکر خدا کی وجہ سے، یعنی محبت خدا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں. آواز صاف ہے جی؟ بچوں کے لیے سٹوری، ٹھیک ہے؟ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں.
ایک شخص نے 40 دن چلہ کاٹا کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. جب چلہ مکمل ہوا تو اسے خواب نظر آیا کہ فلاں بازار میں چلے جاؤ اور اس بازار میں تمہیں کوئی راہ ملے گی. وہ اگلے دن بازار پہنچ گیا, بیٹھ کے دیکھتا رہا یہاں کیا دیکھنے کو ملتا ہے مجھے. امام مسجد میں جمکران میں وہاں نہیں بلایا مجھے کہا بازار میں آ جائے. بازار میں تھوڑی دیر دیکھ رہا تھا, ایک بڑھیا آئی, اس کے ہاتھ میں ایک دیگچی تھی, وہ بازار میں بیچنے کے لیے آئی ہوئی تھی. ایک دکاندار کے پاس گئی, اس نے کہا میں 100 روپے میں خریدوں گا. میں روپیہ کنورٹ کر کے کرنسی چینج کر کے کہہ رہا ہوں بچوں کو سمجھ میں آ جائے, ہے بھی پرانا. دوسرے کے پاس گیا 80 روپے, تیسرے کے پاس 120 روپے. اس کی پریشانی زیادہ تھی. ایک دکان پہ پہنچے, اس نے کہا یہ دیگچا سالم ہے, تم اسے کیوں بیچنا چاہتے ہو, یہ خراب تو نہیں ہوا؟ اس کا میرا بچہ مریض ہے, اسکول میں بچوں کی فیس ہے, شوہر مر گیا, بیوہ ہوں, یتیم ہے, میرے پاس ان کا خرچ نہیں ہے, ختم ہو گیا تھا, میں یہ دیگچا لے کر بیچنے آئی ہوں. اس نے کہا میں خریدار ہوں. کہا کتنے میں خریدو؟ کہا 5000 میں. اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ تم بیچنے آئے ہو, میں خرید رہا ہوں, اس میں مذاق کدھر ہے؟ کہا قیمت جو تو کہہ رہے ہو. کہا ہاں اسی قیمت, میں 5000 دوں گا. اس نے 5000 لیے, دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی. یہ آدمی جو دیکھ رہا تھا یہ آیا, اس نے کہا تمہیں پتا ہے اس کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے. کہا اس کا مارکیٹ ریٹ 100-150 روپے سے زیادہ نہیں ہے, تم نے 5000 کا خریدا. کہا مجھے پتا ہے. کہا پھر کیوں خریدا؟ کہا میں نے دیگچا نہیں خریدا, میں نے ایک بیوہ کی دل کی خوشی خریدی ہے. میں نے اسے خوش کیا, میں نے ایسا یہ قیمت دی کہ کل وہ دوسرا دیگچا لے کے کوئی اور برتن لے کے بازار میں بیچنے نہ آئے. اس نے کہا تو بہت اچھا آدمی ہے. وہ چل پڑا. اس نے آواز دی, کہا مومن اگر امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہو تو وہ چلے سے نہیں, مومنین کی خدمت سے ملتے ہیں. اگر اطمینان چاہتے ہو, آرامش چاہتے ہو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ سے محبت. اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت. اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آل سے محبت. اللہ کے رسول کے سے آل کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مومنین سے محبت کرو, وہ تمہارے سامنے ہوں یا تمہارے پیچھے ہوں. محبت اہل بیت اتنے آثار ہیں. کل بھی میں حدیث پیش کرنا چاہتا تھا, وقت نہیں رہا. آج تو ہمارا ویسے ہی ٹائم ختم ہو گیا, آج آخری نشست ہے. صرف ایک حدیث پیش کروں اور پھر میں اپنے باقی اختتامی گفتگو کی طرف جاؤں گا. محبت اہل بیت کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے ہے, یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں آج متوجہ ہوا ہوں, لیکن میرے اتنے گناہوں کا بار ہے, اتنا بوجھ ہے گناہوں کا, اس کے ساتھ میں کیسے آگے چلوں گا؟ ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں نا, اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں, معراج کی, عروج کی, کمال کی بات کر رہے ہیں. میں جاؤں گا تو صحیح, اگر یہ بوجھ مجھے جانے دے, یہ گناہوں کا بوجھ مجھے چلنے نہیں دے رہا, میں اڑوں کیسے, پرواز کیسے کروں؟ محبت اہل بیت سے گناہ دھل جاتے ہیں. حبنا اہل البیت یکفر الذنوب ویضاعف الحسنات. گناہ ختم ہو جاتے ہیں, حسنات زیادہ ہو جاتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ حب اہل بیت گناہوں سے, پتہ کیا کہتی ہے؟ جو آپ کے گناہ ہے, جس کے بوجھ سے آپ جس کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں, حب اہل بیت ان گناہوں سے کہتی ہے کہ حسنات میں تبدیل ہو جاؤ. نہیں پہنچا پایا ہوں میں. جو پاؤں کی زنجیر تھی, جو پرواز کرنے نہیں دے رہا تھا, حب اہل بیت کی وجہ سے وہ حسنات میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی جو بوجھ تھا وہ فیول بن جائے گا آپ کو معراج کے لیے, پرواز کے لیے. وہ فیول بن کر آپ کو مزید ترقی دے گا. تو اس سفر میں یہ عجیب بات ہے, واقعاً عجیب ہے, میرے لیے بھی بہت مشکل ہے. اگر دو آدمی ہیں, ایک جس کے کوئی گناہ نہیں ہے, ایک جس کے گردن پہ بہت گناہ ہیں, دونوں اگر فیصلہ کریں ہم نے جانا ہے, کون آگے جائے گا؟ یہ زیادہ آگے جائے گا جو گناہ گار ہے, اس لیے کہ حب اہل بیت سے اس کے گناہ حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے. مبدل السیئات بالحسنات, خدا سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. یقین نہیں آتا؟ آپ کھاد دیتے ہیں, کھاد بدبودار ہے, سیئات ہے نا کھاد. جب آپ درخت کو کھاد دیتے ہیں تو وہ حسنات میں بدل کے خوشبودار پھول میں تبدیل ہو جاتا ہے. انسانوں میں دو مثال, خون سے زیادہ نجس نہیں ہے, لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہی خون جو نجس ہوتا ہے, پاک ترین غذا دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے. خدا نے یہ دکھا رکھا ہے آپ کو, میں سیئات کو حسنات بنا سکتا ہوں. سیئات کو حسنات بنانے کا راستہ حب محمد و آل محمد ہے.
میں جلدی جلدی چلوں. ہم جس سفر پہ چلے ہوئے ہیں اس میں ہم آج آخری منزل پہ کوشش کریں گے پہنچیں, اور چند 2-3 چیزیں میں آپ کو ہدیہ دوں گا, وہ اگر جوان ساتھ لے کے تو ہماری محنت انشاءاللہ پوری ہو گئی. آپ لوگ پہنچ جائیں گے, ہم پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے. جو پہنچے وہ ذرا دعا کرے, اس کی دعا سے انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے. کہ اسی ایک محفل سے ایک گیا تھا, وہ اگر دعا کرے گا, وہ شفاعت کرے گا, انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے. ان اللہ یقول, حدیث قدسی ہے, یحزن عبدی المؤمن ان قطرت علیہ, اگر میں اپنے مومن بندے پہ کوئی تھوڑی سی سختی آ جائے, تھوڑی سی غربت آ جائے, تھوڑی سی آزمائش آ جائے, تو یہ بندہ بہت ناراض ہو جاتا ہے, اس کا محزون ہو جاتا ہے, غمگین ہو جاتا ہے. وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي, جبکہ یہ جو سختی کے دن ہیں, اس سختی کے دنوں میں وہ میرے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. اگر سمجھ میں آئے خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی تو کس چیز سے پریشان ہے؟ تھوڑا سا مال چلا گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, صحت کا کوئی پرابلم ہو گیا, ترقی رک گئی, اس سے پریشان ہے. اس پریشانی کے بدلے میں تو مجھ سے کتنا قریب ہو گیا ہے, تجھے کیا کچھ ملا ہے, اتنا کچھ ملا ہے اور تو محزون ہے. وَيَفْرَحُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ, اور میرا مومن بندہ, عام آدمی کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کی میری بات ہو رہی ہے, میرا مومن بندہ ان وسعت علیہ, خوش ہوتا ہے اگر اس کو وسعت مل جائے, ترقی مل جائے, مال مل جائے, تجارت اس کا چل پڑے, خوش ہوتا ہے. وَذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّي, اس حالت میں وہ مجھ سے بہت دور چلا جاتا ہے. خدایا اگر تیرے قریب میں خوش تیرے قریب آؤں, یعنی جب میرے سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں اس وقت تیرے قریب آؤں. یہ ضروری ہے کہ تیرے قریب آنے کے لیے مجھ پہ کوئی سختی آئے. خدا باغبان ہے, آپ اس باغ سے گزر کے آئے ہیں, رات میں پتہ نہیں کتنا نظر آتا ہے آپ کو. یہ باغ کیوں خوبصورت نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ باغبان یہاں مالی جو ہے وہ بہت بے دردی سے کینچی چلاتا ہے. جو دیکھے وہ کہ یہ کتنا سنگ دل ہے, ادھر کینچی چلا رہا ہے, مشین چلا رہا ہے. لیکن کچھ دنوں بعد دیکھیں تو آپ کو ایسا چمن نظر آتا ہے. آپ پہ سختی آتی ہے آپ کو نکھارنے کے لیے. اس لیے جس کو نکھارنا نہ ہو اسے خدا ڈیل دیتا ہے, اس پہ سختی نہیں آتی ہے. اگر ایک چیز یاد رکھیں, بہشت میں آپ جو چاہیں گے وہ عطا ہوگا. آپ کی خواہش وہی حرف آخر ہے, آپ جو چاہیں وہ آپ کو عطا ہوگی, وہاں آپ کی مرضی چلے گی. جب ایسا, وہ بھی کب ختم نہ ہونے والی ابدی زندگی میں آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا, وہ آپ کو عطا ہوگا. اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے مجھے؟ اس مختصر سی زندگی میں جو عطا ہو جائے اسی کو چاہوں, جو ملا ہوا ہے اس کو چاہوں, کافی ہے. اولاد میں یہ کام ہم کرتے ہیں کہ اولاد جیسی بھی ہے اسے چاہتے ہیں, اس میں شرط نہیں لگاتے کہ میری اولاد کو ایسا ہونا چاہیے, ہمیں تو وہی جیسا ہے وہی چاند سے کا ٹکڑا لگتا ہے. بھائی جو ملا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے. یہ بھی خدا کا لطف ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بڑا مشکل تھا. لیکن یہی میاں بیوی ایسے نہیں ہوتے, جو ملی یا جو ملا اس پہ راضی نہیں ہوتے. بھائی اس پہ خوش ہو جاؤ جو ملا ہے, وہاں تمہیں جو چاہو وہ مل جائے گا. یہ دنیا خدا نے آپ کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, خود کہہ رہا ہے. پھر مشقت سے کیا ڈرنا؟ اگر ملے, مفہوم حدیث کا ہے کیونکہ ٹائم آ رہا ہے, میں نہیں پڑھ رہا, مفہوم دے رہا ہوں آپ کو صرف. اگر ملے تو شکر ادا کرو, شکر ادا کرنے سے وہ نعمت مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے اور تمہیں بھی ترقی ملتی ہے. اور اگر نہ ملے تو استغفار میں کثرت کر دو, استغفار کرو. اور پھر بھی اگر نہیں مل رہا ہو, مشکلات میں ہو, تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلیں اب سفر کا آخر ہے تو کچھ راز کی چیزیں بھی آپ کو بتائیں اور چلیں. خدا کرے ہمیں بھی کوئی ساتھ لے کے چلے. اس راہ پہ جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک سالک ہے اور ایک مجذوب. سالک خود جاتا ہے, مجذوب کو لے جایا جاتا ہے. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا, موسیٰ سالک ہے اس لیے کہا جب موسیٰ ہماری میقات کے لیے آیا. اور رسول خدا کے لیے کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے, منزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی. سالک خود چل کے جاتا ہے, مجذوب کو لے جایا جاتا ہے. سالک کو ریاضت کرنی پڑتی ہے, مجذوب کو دعوت آتی ہے.
نہ جانے آپ کس کیٹیگری میں ہیں، اور آپ میں سے دونوں ہیں. ہاں، اور یہ نہیں ہے کوئی ہمیشہ سالک نہیں ہوتا، کوئی ہمیشہ مجذوب نہیں ہوتا، لیکن ہر سالک بعد میں مجذوب ہو سکتا ہے، ہر مجذوب اس سے پہلے سالک ہوتا ہے. میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، اس پہ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر ہے، کبھی کسی آپ نے اگر سن رکھی ہے تو ہم میں سے ہر شخص نے اس جذبے کا، جذب کہتے ہیں کشش کو، اس کا امتحان کر رکھا ہے. کربلا والوں نے یہ دیکھ رکھا ہے، پریکٹس کر رکھا ہے، اسے آزمایا ہوا ہے، اس لیے آپ کو مجذوب سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ اس فرش عذاب پہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. سالک سفر کرتا ہے اور سفر کے بعد اسے اپنا مطلوب ملتا ہے. مجذوب عشق کرتا ہے اور عشق کے بعد اسے وصال ملتا ہے. بہت فرق ہے. اب آپ کی مرضی ہے، اس میں سلوک شروع کرو. سلوک شروع کرنے کے بعد یہ نہ دیکھو یہ منزل بہت دور ہے، اس منزل تک میں کیسے پہنچوں گا. آپ کو لے جایا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کیسے پہنچنا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ اگر انسان تحمل کرے اور اہل بیت آپ سے راضی ہوں، موت آنے سے پہلے، والد معظم اس حدیث کو بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے، موت آنے سے پہلے امیر المؤمنین خود تشریف لائیں گے آپ کے پاس، آ کے آپ کو آپ کا مقام دکھائیں گے جنت میں، پھر آپ سے پوچھیں گے چلنا ہے تو لینے آیا ہوں، رہنا ہے تو رہ لے. چند قدم چلنا ہے، اس کے بعد لے جائیں گے. اس کے بعد کیسے لے جائیں گے؟ اس کے بعد آپ جب محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے. محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ کو جنت کی طرف دعوت دی جا رہی ہوگی، آپ جنت کی طرف جائیں گے ہی نہیں. جب آپ جنت کی طرف نہیں جائیں گے تو جنت کی حوروں کو بھیجا جائے گا، وہ آ کے آپ کو دعوت دیں، آپ ان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کیا کر رہے ہوں گے وہاں آپ مجذوبین کو حسین لے کے جا رہے ہوں گے. بہت منازل ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہے. صرف اس کو اس اینگل سے بھی ذرا ان روایات کو جو پڑھا ہوا ہے یہاں اگر سیٹ کرتے چلے جائیں، اتنا خوبصورت سفر ہے، اتنا وصال تک پہنچنے تک ہے. آپ کو انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے. لیکن اس تک کیسے پہنچنا ہے میں اس کو چھوڑ دوں. کل ایک جوان میرے پاس آیا، ایک ٹین میرے پاس آیا، اس نے کہا فضائل ہم بہت سنتے ہیں لیکن آپ نے ہمیں فضائل سمجھا دیا، اب ہمیں پتہ چلا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو میری محنت پوری ہو گئی. بھلے ایک بچہ ہی کیوں نہ، آپ یہ نہ کہ یہ تو ایک بچہ ایسا تھا، ایک نہیں ہے، بہت سے بچے ہیں، اور میری ساری امید یہی بچے اور بچیاں ہیں، ان کے لیے میں پڑھتا ہوں. مجھے آپ بزرگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سب یا جنت جا رہے ہیں یا جہنم جا رہے ہیں، جو جہاں جا رہا ہے جاتا رہے. مجھے بچوں سے کام ہے. آپ جا رہے ہیں جنت کی طرف، آپ کو کیا کرنا ہے مجھ سے. اور آپ ایک اور خوشخبری سنا دوں، آپ کے بچے اگر جنت چلے گئے اور اگر خدا نے مجھے یہ توفیق دی تو وہ جنت جا کے جنت کے جس مقام پہ جائیں گے آپ کا ہاتھ تھام کے لے جائیں گے. کرنے دیں مجھے بچوں کے ساتھ کام، ٹھیک، کرنے دیں، اپنے آپ کو اگنور کریں، چھوڑو، ہمیں بچوں سے بات کرو، بچوں کے لیے مجلس پڑھو، ایسے کچھ باتیں کرو جو ان کو سمجھ میں آئے. اس راستے میں چلنے کے لیے 3 اصول آپ کو دیے اور آپ کی زحمت ختم. اب یہ سب جو باتیں کی ہیں پریکٹیکلی کچھ تو ہمیں سامنے آئے نا. پہلا اصل یہ ہے، یہ فکری مشق ہے. آپ دنیا کو جہاں ہیں حال، وہاں سے آگے آئندہ دیکھتے ہیں. دنیا میں ادھر ہوں، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ 2 سال 5 سال 10 سال دیکھتے ہیں. مثال بری ہے، آپ کے لیے نہیں دے رہا. یہ خولی جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کے جا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ ابن زیاد مجھے کیا انعام دے گا. وہ کل کا سوچ رہا تھا، آج رہ کر کل کا سوچ رہا تھا کہ کل مجھے کیا ملے گا. ہماری بھی پریشانیاں بہت ساری اور بہت سی واضحات ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آج بیٹھ کے کل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر کیا کریں، ہم اپنی موت سے آدھا گھنٹہ پہلے والے مقام پہ بیٹھ کے دنیا کو دیکھیں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے. ادھر سے ادھر دیکھیں نا، یہ شہرت کتنے کام کی ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس دولت کی کیا قیمت ہے، اس ترقی کی کیا قیمت ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، کس چیز کو ہاتھ سے دوں، کس چیز کو میں حاصل کروں. موت سے آدھا گھنٹہ پہلے سب سمجھ میں آئے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میری بیٹی کی بہت اچھی خصوصیت ہے، بچپنے سے وہ کہتی ہے بیٹا بابا موت کو نارملائز کیوں نہیں کرتے. ہم جب بھی سفرے پہ دعا کرتے ہیں وہ موت سے شروع کرتی ہے. بھائی مرنا تو سب نے، تو وہاں سے دنیا کو دیکھیں نا. وہاں سے اگر آپ دنیا کو دیکھیں گے آپ کے سارے فیصلے خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی کسی اور کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے.
کہ آپ کو کوئی سمجھائے. شیطان آپ کو بہکا سکتا ہی نہیں ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ حال سے آئندہ کو نہیں دیکھنا ہے. اگر آپ اپنے حال کو موت سے 1 گھنٹہ پہلے لے گئے، اس کے بعد آپ کو جو آئندہ نظر آئے گا وہ ابدی زندگی نظر آئے گی، اور جو آپ کو خود نظر آ رہا ہے اور اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے. اعمل لدنیا، اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کأنک تعیش ابدا، جیسے تم نے جس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کل موت آنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معمولاً ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں دنیا میں بھی بہت اچھا گھر بھی ہونا چاہیے، ترقی بھی ہونی چاہیے، سب کچھ دنیا میں بھی ہونا چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی کام ہونا چاہیے. یہ معنی نہیں ہے. میں اسی مجالس کی تیاری کر رہا تھا، یہ حدیث میں نے لکھی اور اس کا جو معنی ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے لکھا. لکھنے کے بعد میں نے اپنے بچوں سے آ کے پوچھا کہ ایک حدیث ہے، اس کا کیا معنی ہے ذرا بتاؤ. تو جو میں اپنے حساب سے میں شق و قمر کیا تھا اور کوئی نیا مطلب میں نے کشف کیا تھا، بچوں نے وہی بتا دیا. میں نے کہا میری ڈائری تو نہیں پڑھی. میں نے کہا آپ کی اتنی عجیب سی اردو رائٹنگ ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمل لدنیا، دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے. ہمیں لگتا ہے اچھا ہمیشہ رہنا تو دنیا بہت جمع کرو. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جب دنیاوی کام آ جائے سامنے تو کہو میرے پاس تو ساری زندگی کا وقت ہے، کر لیں گے. اور اگر اخروی دینی کام آ جائے تو کہو ابھی تو میں نے مرنا ہے، اس کو مجھے فوراً کرنا ہے. اگر اس جگہ سے واپس دیکھیں، یہ جیسے کل مر رہے ہو کا مطلب یہ ہو نا، کل میں مر رہا ہوں، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے. اب میں نے فیصلہ کرنا ہے بھائی دنیاوی کام بھی تو بہت ہیں، وہ تو ٹائم بہت ہے نا، کیا کر لیں گے آرام سے. وہ کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا تو کہیں نہیں جا رہی، آرام سے کریں گے. موسیٰ کے پاس جو آئے جادوگروں نے بھی کیا کیا؟ جادوگروں نے بھی کہا ہمیں کل کی فکر ہے. موسیٰ سے کہا کہ میں اب آیات نہیں پڑھتا، میں خلاصہ کر دیتا ہوں. ویسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں متن پڑھ کے آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں. ابھی ٹائم کم ہے، میں نکل جاتا ہوں، مفہوم بتاتا ہوں. جادوگر آئے، جادوگروں نے آگے کہا جی ہمیں کل کی فکر ہے، اس لیے ہمیں بتاؤ ہمیں انعام کیا ملے گا. فرعون نے کہا انعام بھی ملے گا اور تم میرے مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے، تمہیں نوکریاں بھی دے رہا ہوں، پوسٹ بھی دے رہا ہوں، درباری بھی بنا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا بس پھر تو مسئلہ حل ہے، پھر تو ہمیں کوئی ہمارا آئندہ سیکیور ہو گیا، ہمیں پکی نوکری لگ گئی، وہ بھی مرکز اقتدار میں ہے فرعون کے پاس. اگر ہمیں پھر تو ہمارے سارے مسئلے حل ہیں. لیکن جب وہ جادو ہوا اور عصا پھینکا گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم فرعون کو نہیں مانتے. پھر انہوں نے کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، کوئی مسئلہ. یہ اتنے بڑے مومن، میرا نہیں خیال اس حال میں اتنا بڑا کوئی مومن ہوگا جس کو کہتے رہے ہاتھ پاؤں کاٹیں ہو گئے، کوئی بات نہیں. یہ جادوگر ایک گھنٹے کی کلاس، کوئی بہت لمبی چوڑی کلاس میں تو نہیں آئے نا، ایک منظر دیکھا صرف. اس منظر سے کیونکہ اہل فن تھے آخر تک پہنچ گئے کہ بھئی اصل جو مستقبل ہے وہ یہاں سے کیور ہو رہا ہے. جسے ہم مستقبل سمجھ رہے تھے وہ مستقبل نہیں، وہ ختم ہونے والا ہے. اگر ہم موت سے سوچنا شروع کر دیں. بس 2 اور ہیں، آپ کی زحمت جلدی تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اچھی طرح سنیں تو شاید میں زیادہ بول جاؤں. خوف ہمیں روکتا ہے. خوف خدا ہم نے الگ بیان کیا ہے، وہ الگ ہے، وہ ہونا چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ خوف، ڈر لگتا ہے. اگر میں نے کسی غریب کی مدد کر لی تو مجھے خود ضرورت پیش آئی تو پھر کیا ہو؟ اگر میں نے زکوٰۃ دی میرا مال کم ہو جائے گا. اگر میں کسی غریب کے کام کر لیا، میرے باس کو پسند نہ آیا، مجھ پہ کوئی الزام لگا، یہ اپنوں کو دیکھتا ہے، یہ فلان کرتا ہے، یہ لبے گیا حسین والا ہے. خوف. اس خوف کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس خوف سے ذرا لڑو، اس خوف کو ذرا آزماؤ. اس کے ساتھ اگر کرو گے، مثلا انفاق کرتے ہوئے خوف اگر آتا ہے تو انفاق کر کے دیکھ لو، مال میں اضافہ ہوگا کم نہیں ہوگا. خوف ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس خوف کو کر دو، جو خوف ہے وہ کر لو. اس کی زندہ مثال ابھی کیا ہے؟ پورے دنیا کو خوف تھا، اسرائیل ناقابل تسخیر ہے. اس خوف کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 12 دن اسرائیل سے لڑ لو، پتہ چل جائے گا قابل تسخیر ہے. خوف مومنین کو بھی تھا، یہ نہیں ہے اسرائیل اور اس کے پیچھے ٹیکنالوجی، اس کے پیچھے سپر پاور کو مذاق تو نہیں ہے. خوف تو تھا لیکن وہ خوف حاوی نہیں ہوا. جب اس خوف سے ٹکرائے تو خوف ختم ہوا، خوف پاش پاش ہوا. نہ فقط مومنین کا خوف ختم ہوا بلکہ اس دنیا کے تمام مظلومین کا خوف بھی ختم ہو گیا. اگر اس سفر میں جانا ہے، مرنا تو سب نے ہے،
کوئی ہے جس نے نہیں مرنا؟ سب نے مرنا ہے. اپنی مرضی سے مرنا ہے نہیں، اضطرار ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم نے مرنا ہے. ہم نے پہلا نقطہ یہ کہا تھا کہ وہاں سے ادھر کو دیکھو. یہ جو نقطہ ہے یہ اگر جوانوں کو سمجھ میں آیا تو جوانوں کی زندگی تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ اس نقطے نے میری اپنی ذاتی زندگی کو تبدیل کیا ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میری اپنی ذاتی زندگی کو تبدیل کیا. اور میں بہت ڈیٹ ہوں، میں بہت دیر سے تبدیل ہوتا ہوں، میں کوئی بہت آسانی سے تبدیل ہونے والا نہیں ہوں. مرنا سب نے ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جس دن موت آئے گی سب نے جانا ہے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے مرو. ایک موت اضطراری ہے، ایک موت اختیاری ہے. اگر اختیاری موت مرو گے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی کوئی جوان ابھی تھوڑی دیر نہ جائے، باقی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ 2 منٹ. وہ یہ نہ کہہ کے چلا جائے کہ مولانا نے کہا ہے کہ اختیاراً مرو تو سوسائڈ کر لیتے ہیں. یہ نہیں، ابھی اس کو سمجھاتے ہیں. جب ملک الموت آئے گا اور سب کے لیے آنا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ سب نے، سب کے لیے آنا ہے. جب وہ آئے تو ہمیں مہلت دے گا؟ نہیں دے گا. اس وقت ہو سکتا ہے ہم بہت اہم کام کر رہے ہوں، پھر بھی مہلت دے گا؟ نہیں دے گا. اس کے بعد اگر بہت اہم کام ہو، جوان جو ہے وہ کہ میری شادی ہو جائے اس کے بعد میری روح، یا میں کہوں میرے بچے کی شادی ہو جائے، یا مجھے یہ میری بزنس ڈیل ہو جائے، کوئی چیز سنتا ہے وہ؟ موت آ گئی ہے، ختم. آپ بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، جو مرضی ہے آپ کے پاس، جو مرضی پوسٹ ہے، جو مرضی آپ ڈیسیژن پاور آپ کے پاس ہے، جو کچھ ہے سب ختم. موت آ گئی ہے، ختم. اب خدا نے بلایا چلو. یہ کون سی موت ہے؟ موت اضطراری، جس میں ہمارا بس نہیں ہے. دوسرا موت کون سی ہے؟ اختیاری. اختیاری موت کیا ہے؟ اول وقت نماز. اول وقت نماز. یہ موت کیا ہے؟ اختیاری موت کا کیا مطلب ہے؟ جب خدا بلائے گا اسرائیل کے ذریعے پھر تو آپ کو کوئی بات نہیں چلتا. اب جب خدا آذان کے ذریعے بلا رہا ہے تو جو بھی کام کر رہے ہو چھوڑ دو. بھائی چھوڑنا تو پڑنا ہے نا، موت آئے گی تو چھوڑنا پڑنا ہے. ٹھیک، ابھی اپنے اختیار سے چھوڑ دو کہ خدا تو نے بلایا میں نے چھوڑ دیا. کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں جی نہیں میں یہ کر لوں پھر نہیں. کچھ بھی ہو، میں آج تک ایسا کوئی کام تصور نہیں کر سکا جس کے بارے میں کہوں کہ اگر آزان ہو جائے تو یہ والا کام ایسا ہے جو میں کرتا رہوں گا اس کے بعد میں جاؤں گا. کوئی کام ایسا نہیں. اور یہ پریکٹس آپ کو دن میں 5 دفعہ کرنا ہے یا 3 دفعہ کریں. اگر جب ہم بین صلاتین کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دن میں 3 دفعہ جو اختیاراً موت کو قبول کرے گا، اول وقت نماز پڑھے گا، اس کے زندگی کے سارے مسائل حل ہیں. کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو دوسری طرف سے بتا. وقت آ گیا ویلا، یہ 1 گھنٹے کی تقریر یہیں پہ تھی، ہم نے مختصر کیا اور الحمدللہ آپ بہت سمجھدار ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں اتنے پڑھے لکھے مجمع سے خطاب کرتا ہوں اور اپنی کم علمی پہ مجھے واقعا شرم بھی آتی ہے کہ اتنا خوبصورت مجمع اور اتنا کم علم آدمی ان سے خطاب کرے. محنت بہت کرتا ہوں کم علمی کی وجہ سے. مرنا تو سب کو ہے. اگر اول وقت نماز نہ پڑھو تو مجذوبین میں سے قرار نہیں پاؤ گے. کیا مطلب؟ روایات ہیں، معصومین ہیں، میں لکھا ہوا بھی ہے، بہت زیادہ بھی ہیں. ابھی وقت آ گیا صرف میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. روایات، بہت سی روایات کا ہے جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا اس کی موت بہت سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پریکٹس نہیں ہے نا چھوڑ کے جانے کی. جس کو روز کی پریکٹس ہے سب چھوڑ کے میں تیار ہوں. آپ نے بلایا چھپ چھوڑ دیا. میں کسی چیز سے دل ایسے لگا ہی نہیں ہے، میرے لیے چھوڑنا بہت زیادہ آسان. جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی موت بہت سخت ہوتی ہے. جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس پر ملک الموت ماں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت سی احادیث ہیں، 1-2 بھی نہیں ہیں، بہت احادیث ہیں. معصومین ارشاد فرماتے ہیں جو اول وقت نماز نہیں پڑھتے ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے.
یعنی جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا ہے معصومین اس کی شفاعت نہیں کریں گے، یعنی اس کا استقبال معصومین نہیں کریں گے۔ میرے زندگی کا سارا حاصل یہی ہے نا کہ میری معصوم کی زیارت ہو جائے۔ من یمت یرانی، امیر المومنین نے فرمایا جو مرتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مجھے دن میں 1000 مرتبہ موت آئے میں علی کی زیارت کروں، میں یہاں زری ہے امیر المومنین کی زیارت کے لیے جان دے دیتا ہوں، وہ زری نہیں، خود ہے امیر المومنین، وہ بھی زیارت نہیں، وہ میرے استقبال کے لیے آئے ہوں گے۔ شرط کیا ہے؟ اول وقت نماز۔ میں نے آپ لوگوں کا وقت بھی دیا، جسارت بھی کی، جس کا میں اہل نہیں تھا وہ بھی میں نے باتیں آپ سے کی۔ یہ آپ کی محبت ہے، اور اگر کسی کو ہدایت ملے تو وہ میری والدہ اور والد معظم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔